إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آج کا دن اور اللہ کے گھر میں یہ تقریب رب کریم کی رحمت سے دل کی راحت اور خوشی کا سبب ہے. نکاح بجائے خود بہت بڑی اللہ کی رحمت اور برکت ہے، اور جب بات کرنے والے کا دونوں طرف سے عجیب قسم کا تعلق ہو تو خوشی میں اللہ کے فضل و کرم سے اور اضافہ ہو. ایک طرف بچی کے نانا میرے محبوب اور انتہائی عزیز دوست، اور دوسری طرف میرا اپنا خون، اس کے متعلق کیا کہہ سکتا. باہر کیف اللہ رب العالمین کا شکر اور نہایت خوشی ہے. سیف بیٹا آ گیا. اللہ رب العالمین کا شکر اور خوشی ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے بیٹے اور بیٹی کے لیے اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنے گھر میں یہ مقدس اور مبارک موقع نصیب فرمایا. اس موقع پر دل میں تو بہت کچھ کہنے کو ہے. انتہائی اختصار سے صرف 4 باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں. اللہ کرے کہ وہ باتیں دل سے نکلیں اور دلوں تک پہنچیں، اور کہنے والے کے لیے اور سننے والے حضرات و خواتین کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت اور خیر کا سبب بنائے، اور خصوصاً آج کے ہمارے پیارے جوڑے کے لیے دین اور دنیا کی کامیابی، کامرانی، شادمانی، مسرت اور خوشیوں والا ذریعہ بنائے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ نکاح جس کے لیے اللہ کی توفیق سے ہم حضرات و خواتین اللہ کے گھر میں آئے ہیں،
کتاب و سنت میں اس کی شان و عظمت، اس کی خیر اور برکت کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا گیا۔ اگر کوئی بیان کرنے والا اللہ کی توفیق سے ہو تو شاید فجر کا وقت ہو جائے اور اس کا بیان مکمل نہ ہو پائے۔ میں ناکارہ کیا بیان کروں گا، انتہائی اختصار سے چند ایک باتیں شمار کر کے سماعت فرما لیجیے، اور ان میں سے کوئی بات کتاب و سنت کے دلائل یا دونوں میں سے ایک کی دلیل کے بغیر اختصار کے پیش نظر دلائل ذکر نہ کروں گا، ایک ایک کر کے اللہ کی توفیق سے عرض کیے جاتا ہوں، شاید یہ کہنا اور سننا ہمارے لیے جوڑے اور ہم سب کے اور کہنے اور سننے والوں کے کام آ جائے۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ کریم نے سورہ الرعد میں یہ بات بیان کی کہ انہوں نے جو رسول مبعوث فرمائے وہ بیویوں والے تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 4 باتیں انبیاء رسل ان کی سنت میں سے ہیں، اور ان 4 میں سے ایک بات نکاح کا کرنا۔ دوسری بات، نکاح امام الانبیاء سید الاولین والآخرین کی سنت ہے، اور صرف سنت ہی نہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کرے تو چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، ان کی سنت بھی ہے۔ امام ابن ماجہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے روایت کیا، فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور بس نہیں، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تیسری بات، نکاح، اللہ اکبر، نکاح ان 3 باتوں میں سے ایک ہے۔ امام احمد اور دیگر 8 ائمہ نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 اقسام ان کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے، اور ان 3 میں سے ایک وہ نکاح کرنے والا جو نکاح کرتا ہے، اس لیے کہ پاک دامن رہے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے نکاح کرنے والا اللہ تعالی نے اس کی مدد اپنے ذمہ لی۔ نمبر 4، آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ، ٹینشن، قلق، اضطراب، بے چینی۔ سورہ الروم 21واں پارہ آیت شریفہ نمبر 21 میں رب ذوالجلال نے نکاح کا فائدہ ایک یہ بیان بھی کیا، اس میں اطمینان اور سکون ہے۔ جہاں اطمینان ہوگا، جہاں رات ہوگی وہاں دن ہوگا، اور جہاں دن ہوگا وہاں رات ہوگی۔ اللہ کریم نے جوڑے کے لیے نکاح میں اطمینان و سکون رکھا۔ 5ویں بات، آوارگی، پریشان خیالی اور دل کے آوارہ ہونے میں آنکھوں کا کتنا دخل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس میں نکاح کی طاقت ہو وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح
آنکھوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا۔ ساتویں بات، نکاح رب جلال نے اس میں یہ تاثیر رکھی کہ اس کی وجہ سے بندے کا 50% دین مکمل ہو جائے۔ امام بہقی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اب باقی آدھے کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈر جائے۔ نمبر 8، نکاح اللہ تعالی نے رزق حاصل کرنے کے لیے چابی بنائی ہے۔ سورہ النور 18واں پارہ آیت شریفہ نمبر 32 میں اللہ تعالی نے غیر شادی شدہ لوگوں کے نکاح کا حکم دیا اور ساتھ ہی یہ وعدہ فرمایا اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالی ان کو غنی کر دے۔ اور امام حاکم اور امام بزار نے اما عائشہ سے روایت کیا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے شادی کرو تو تمہارے لیے رزق لے کے آتی ہے۔ جب یہ وعدہ ہو تو نکاح سے رزق آئے گا یا نہ آئے گا۔ جناب صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم اللہ کی بات مانو، نکاح کرو، اللہ اپنے وعدہ کو پورا کرے گا۔ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو تونگری حاصل کرنا چاہتا ہے اور نکاح نہیں کر رہا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالی سے تونگری لینا ہے تو نکاح کرو۔ نمبر 9، دیکھیے رب ذوالجلال کی رحمت۔ امام مسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازدواجی تعلقات صدقہ ہے، یعنی جس طرح صدقہ و خیرات کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح نکاح کے بعد جوڑے میں جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 10، اور اگر اور کچھ نہ ہو ایک یہی بات کتنی بڑی ہے۔ امام احمد اور امام نسائی نے حضرت معقل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت زیادہ پیار کریں اور زیادہ بچوں کو جنم دیں، کیوں؟ میں روز قیامت تمہاری وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ نکاح اس کی برکات میں سے اولاد آئے گی، مسلمان والدین ان کی اسلامی تربیت کریں گے، جنت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے نتیجے میں آنے والی اولاد اس کی کثرت کی وجہ سے روز قیامت فخر کریں گے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ جوڑے جن کی وجہ سے فخر دو عالم اللہ کی کائنات میں مخلوق میں سب سے بڑے اپنے فخر کرنے کا ذکر کریں۔ نمبر 11، نکاح اس کی وجہ سے امتیں بنتی ہیں، اور جن امتوں میں نکاح کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ امتیں باقی نہیں رہتی۔ اس سلسلے میں مغربی دنیا
جن کے پیچھے ہماری بے وقوف غدار یا دھوکے باز اندھا دھن جا رہے ہیں اور دوسروں کو لے جانا چاہتے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں۔ اگر اپنی امتوں کو باقی رکھنا ہے تو نکاح کو عام کرو۔ اسی سلسلے میں 3 امریکی پریزیڈنٹس کا مستشار ایڈوائزر پیٹرک جے بوچا نے اپنی کتاب دا ڈیتھ آف دا ویسٹ میں لکھتا ہے، کہتا ہے consequently families have begun to disappear۔ نتیجہ یہ ہے اپنے معاشرے کا رونا رو رہا کہ کنبے غائب ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے when the families are gone Europe will go۔ جب فیملیز مٹ گئی تو یورپ باقی نہیں رہے۔ ہمارے ہاں کیا کوشش ہے؟ جدید تہذیب کی ایک بہت بڑی دعوت، تاخیر کرو اور بہتر ہے کہ ویسے ہی گزارا کرو۔ بدبخت خود کو مٹ رہے ہیں اور ہمارے غدار جاہل اندھا دن قوم کو اسی راہ پہ لگانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ 12ویں بات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، امام ترمذی نے اسے روایت کیا، فرمایا اے علی 3 باتوں میں تاخیر نہ کرنا۔ آپ جو حکم دیں مجھے جواب دینا زور سے، اس میں خیر ہے یا شر ہے، ہماری مصلحت ہے یا کس کی ہے؟ فرمایا علی 3 باتوں میں تاخیر نہ کرنا، اگر غیر شادی شدہ کے لیے مناسب رشتہ مل جائے ان 3 میں سے ایک، تو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اللہ جانے نکاح کی شان و عظمت، فوائد و برکات کے بارے میں کتنی باتیں ہیں، میں ناکارہ کیا بیان کروں۔ بات کے دوسرے اور بقیہ حصوں کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور وہ باقی 4 حصے ہیں اور باقی بھی ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ تقسیم کیا ہے شاید میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں اور میرا اور آپ سب کا اور میرے بیٹے اور بیٹی کا اللہ کے فضل و کرم سے خصوصاً فائدہ ہو۔ دوسری بات، اور میرا نشانہ آپ میں سے ہر ایک، شیخ صاحب لوگ کہتے ہیں نشانہ، میں کہتا ہوں میں سب کو نشانہ بنا، اور اندر جو میری بیٹیاں بہنیں ان کو بھی ایک ایک کو نشانہ بنا کے بات کر، کوئی مستثنا اور نہ میں مستثنا۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کے لیے توجہ کرو، شاید مجھ نکمے کی بات کسی کے کام آ جائے، میری بھی خیر ہو جائے، آپ کا بھی بھلا ہو جائے۔ سب نشانہ ہو، اور سب سے پہلا نشانہ میں، تیرا بیٹا بھی، پوتا بھی، سب نشانہ، کسی کو مستثنا نہیں کرنا۔ جس نے غصے ہونا ہے ہو جائے، پہلے بھی ہو بعد میں۔ مجھ سے بیٹا سن رہے ہو، آپ بھی نشانہ ہو، شام کی طرح ہے، اس کو بھی بتلاؤ، وہ بھی نشانہ، ڈاکٹر صاحب آپ بھی، سب نشانہ ہو، عدنان میاں سب نشانہ ہو، نہ کسی کو مستثنا نہیں کرنا، جس سے غصے ہونا ہو جائے۔ دوسری بات، یہ 12 برکات اور دیگر اللہ جانے کتنی ہے، کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ دنیا میں کوئی چیز بغیر کسی چیز کے ملتی؟ سبحان اللہ، ہماری شریعت نے چیزیں بھی وہ بتلائی ہیں جس میں ہماری خیر۔ کیا ہے وہ بات؟ نمبر 2، امام ابو داؤد انہوں نے روایت کیا، عقبہ بن عامر
رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسر. شیخ ادریس پوری توجہ کریں. بہترین نکاح کون سا ہے؟ کون سا میرج سب سے بڑا یہاں؟ فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے. ایک نیا فیشن نکاح مسجد میں ہو جائے اور بعد میں جا کے کسر نکاح. اللہ پاک کی آنکھوں میں معاذ اللہ بدتمیزی ہے، مٹی ڈال کے. شہید ریسی یہ ہو رہا کہ شیخ عبداللہ جی ہوش کریں، اللہ نے ہمیں پیسے دیے لوگوں کے لیے نمونہ بنے. بیٹا اللہ نے عزت دی ہے، اس کو استعمال کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی اور اپنے کنبوں کی خیر کے لیے. خیر النکاح ایسر ہو. بعد میں ابتسام بیٹے کو پکڑ کے یہ حوالات دکھا دے گا. پڑھا لکھا بیٹا ذمہ دار ہے. دوسری حدیث سنیے شیخ رضوان جی آپ کی ایک بات کوئی مستثنا نہیں. امام بحقی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں ایک ایک لفظ کو سن. ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا. یقیناً انڈیڈ نو ڈاؤٹ سب سے زیادہ برکت والا نکاح. سارے ساتھی بولے بے ادب ہوں گستاخی کر رہا ہوں کوئی بات نہیں زور سے بولیں. سب سے زیادہ آواز نہیں آ رہی. سب سے زیادہ برکت والا نکاح یقیناً. اگر وہ یقیناً نہ فرمائے تو بات کچی ہے یا پکی؟ زور سے نہیں بولنا. اندر ہے دال میں کالا یہ ٹھیک ٹھاک. زور سے بولے. اگر سبق یاد ہو گیا میرے بچے کی اور بیٹی کی شادی مبارک ہو. جو فائدہ اٹھائے گا انشاءاللہ میرے بیٹے اور بیٹی کو بھی اس کا فائدہ ہے. یقیناً سب سے بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسانی والا. شیخوں کے گھروں میں آسانیاں ہو رہی چاہتے ہیں پوری اعظم مارپیٹ نکاح میں پھینک. فیکٹری کی فیکٹری ڈال دے اور ساتھ شیطان کے چیلے اور چیلیاں سبق کیا پڑھاتے ہیں؟ نکاح کو روز روز ہوتے. یعنی اللہ نے خوشی کا موقع دیا اس کے بعد ہم پر عذاب ہی عذاب ہے تو اب خوشی کے موقع کا کچومر نکال تو ہمارا کچومر نہ اللہ نکال. اللہ سے ڈر جائیں. ڈر جائیں پہلے میں ڈروں پھر سب کرتے ہیں. یاد کر کے جاؤ سبق. خواتین سن رہی ہیں؟ پھر سنیے ان اعظم النکاح برکہ. پڑھے لکھے لوگ موجود بیٹے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. یقین ترجمہ غلط ہو ابھی اٹھ جاؤ. یقیناً سب سے بڑی برکت والا نکاح وہ ہے ایسرہ معونۃ جس میں تکلفات جس میں مشقت سب سے تھوڑی ہے. سبق یاد ہے مجھے اور آپ انشاءاللہ جی انشاءاللہ شادی کے دن کس دن ہے فنکشن انشاءاللہ اس میں یاد ہوگا تو یاد ہوگا. مسجد میں تو یاد نہیں. اور یہ بات صرف اسلام بیٹ سب کے لیے ہے میرے لیے. اب کیا کچھ بربادیاں کر رہی ہیں یہ تفصیل ہے اور آپ مجھ سے زیادہ جائیں. تیسری بات اللہ جانے کتنی باتیں ہیں ضروری میں صرف 4 چن کے رہا ہوں. تیسری بات ہمارے ہاں سے مراد میں اور آپ سب مگر چھوڑے. ہمارے ہاں دستور کیا ہے
کیا دستور ہے؟ سیف بھی بیٹھا گیا، اٹھاؤ عبدالرحمان جی کو اٹھاؤ. ہمارے ہاں کیا دستور ہے؟ لڑکی سمجھتی ہے مجھے چپڑاسی مل جائے اور لڑکا سمجھتا ہے مجھے نوکرانی مل جائے، اس کا نام ہے نکاح؟ ہمارا دین آیا انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لائے. ہم نے نکاح کو جو اتنی برکتوں والی چیز تھی کیا بنا رکھا؟ اگر لڑکی کی طرف سے زور ہے تو وہ کیا چاہتی ہے؟ میرا پرس بھی اٹھائے، میرے پیچھے چلے، میں دکاندار سے دان نکالوں اور وہ بال بچے کو کھلاتا رہے. حیا نہیں آتی؟ تیری اماں چپڑاسی والی ہے شیخ صاحب بات کے نہیں. اور اگر خامد زوردار ہے معاذ اللہ وہ ٹشو سمجھتا ہے استعمال کیا اور پھینک. اس بدبخت کو حیا نہیں، اس کی ماں بھی کسی کی بیوی، اس کی بہنیں بھی کسی کی بیوی ہیں اور اس کی آنے والی بیٹیاں وہ بھی کسی کی بیوی بننے والی. اور شیطانی ڈائلاگ کیا چلتا ہے؟ ذکر کرنے کو جی نہیں چاہتا اور غصہ اتنا ہے کہ الفاظ نہیں مل رہے، لیکن ذکر کر رہا ہوں شاید کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے. جوتی کے نیچے کیا ہے؟ یہ جوتی کی جگہ کوئی اور ہے، جو تو بک رہا ہے وہ نہیں ہے. انہوں نے تیری عزت کی اس لیے کہ تو یہ بکواس کرے. ہوتا ہے بکواس کے نہیں، جواب نہیں دیتے. میں لاہور کی بات کر رہا ہوں یا کہیں کسی اور دنیا کر رہا ہوں. اسلام میں یہ نہیں. دل چاہتا ہے کھول کھول کے بیان کروں، نہ ہمت ہے نہ وقت ہے، اور آپ بھی شاید تنگ پڑ گئے ہوں گے. ابھی تھوڑی بات سن لیجیے. عورت کیا ہے؟ عورت کی شان کیا ہے؟ کہیے بیٹا اچھی طرح سنو. حضرات ائمہ ابو داؤد، الضیاء المقدسی اور حاکم نے روایت کی. سب پہ جگہ گواہ ہے. اگر ایک یہی حدیث ہم سمجھ جائیں، کوئی اپنی کسی بیوی کو حقیر نہ سمجھے. 3 ائمہ ابو داؤد، حاکم اور ضیاء المقدسی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دنیا کے بہترین خزانے کی خبر نہ دوں؟ یہ جواب دیجیے کس کی؟ زور سے بولے. تمہاری آواز نہیں آ رہی. دنیا کے بہترین خزانے کی کیا ہے؟ دنیا کا بہترین خزانہ. بڑے بڑے کاروباری لوگ، پڑھے لکھے سمجھدار، ہم مانتے ہیں اس کو. یہ جو جوتی کا بکواس کرنے والا ہے یہ مانتا ہے؟ نہ اس کو ماں یاد ہے، نہ بہنیں یاد ہے، نہ اپنی بیٹیاں یاد ہیں. یہ دیکھنے میں قابل ہے، چھاتی نکال کے چلتا ہے. غیرت ہو تو ڈوب کے خود مر جاؤ. کیا بکواس کر رہا؟ دنیا کا بہترین خزانہ فرمایا بتلاؤں؟ پھر بتلایا المرأة الصالحہ، نیک بیوی. اس کے پائے کی، اس کے برابر کی اس دنیا میں کوئی چیز. کوئی شخص بحری جہازوں کے بیڑے کا مالک، ہوائی جہاز سینکڑوں کی تعداد، وہ کچھ بھی ہو سکے، جب فرما دیا یہ دنیا کا بہترین خزانہ ہے، کوئی چیز مقابلہ کر سکتے؟ اور بیٹی بھی سنے، ہر بیوی دنیا کا بہترین خزانہ نہیں. آفت کی پڑیاں ہیں، عذاب کا ٹکڑا ہے، بہترین خزانہ کدھر؟ بیٹی بھی سنے، آج کی دلہن بھی اور باقی خواتین بھی. موضوع سمجھ آ رہی بیٹی؟ دنیا کا خزانہ وہ نیک عورت ہے جس میں 3 خوبیاں.
پکڑنا نہیں. پہلی خوبی خاوند دیکھے تو خوش کرے. جو ہمیشہ رونا ہی رونا، اچھی پئی کہہ کے لگاتی فون پر سہیلیوں سے اور بہنوں سے، خاوند کے آنے کی آواز سنی، کالا کپڑا باندھا اور مصیبت پڑ. یہ ان سے خارج ہے. پہلی خوبی نیک عورت کی جو دنیا کا بہترین خزانہ ہے، خاوند دیکھے تو راضی کرے، اہتمام کرے، زیب و زینت کرے، لباس کا، ہر چیز کا. یہ عورت کے لیے باعث اجر و ثواب ہی نہیں، لازم ہے. دوسری بات، خاوند جو حکم دے شریعت کی حدود میں اس کو مانے. اس بیوی نے ماننا ہی نہیں. کوئی ادارہ بغیر ماننے اور منوانے کے چلتا ہے. جب ماننا ہی نہیں، قسم کھا کے آئی ہے، بات وہ کہنی ہے جو شوہر کہے گا اس کے الٹ، یہ خارج ہے ان عورتوں سے. اور تیسری بات، جب خاوند موجود نہیں تو اس کی امانتوں کی حفاظت کرے اور اس میں سب بات. بیوی کی کتنی بڑی حیثیت ہوئی، اور خاوند کی سن لیجیے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ دینے کا حکم دیتا تو بیوی کو یہ حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، ہمارا دین ون وے ٹریفک نہیں، یک طرفہ ٹریفک نہیں. ہر کسی کے حقوق، ہر قسم کی حیثیت کا خوب خیال رکھا. خلاصہ، بیوی تا حد استطاعت خاوند کا احترام کرے، خاوند تا حد استطاعت اپنی بیوی کا خیال رکھے. اور جتنا زیادہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، احترام کریں گے، انشاءاللہ اتنی زیادہ نکاح کی برکات ملیں گی. اور اگر نہ ہوگا تو جو ہے گھروں میں وہ ہم سب جانتے ہیں. اسی بیوی اور خاوند کے حوالے سے اللہ جانے کیا کچھ ہے. ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا سن کے آگے چل. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جس طرح عورتوں کی ذمہ داری ہیں اسی طرح ان کے حقوق ہیں. اتنا عادلانہ نظام ہے. یہ نہیں کہ عورتوں کو چھت پہ چڑھا دیا، بندوں کو زمین میں دفنا دیا، اور یہ بھی نہیں کہ بندے آسمان پہ چڑھ گئے. فرمایا جس طرح عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں اسی طرح ان کے حقوق. اسی حوالے سے ایک اور بات اسی نمبر 3 میں اس پر غور فرمائیں. آج کا جو نکاح ہو رہا ہے اور میرے اور آپ کے جو نکاح ہوئے، اس کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ میں آپ سوچیں اور حدیث شریف سماعت فرمائیں. امام ابن ماجہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کون سا مال لیں؟ ایسا سوال، ہم کون سا مال لیں؟ آپ نے 3 چیزیں بتائی. فرمایا اللہ کا شکر کرنے والا دل، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، اور نمبر 3 ایسی بیوی جو دین کے معاملہ میں اس کی مدد کرے. یہ ہے نکاح کا مقصد. ایسی سمجھ آ رہی بیٹی؟ بیوی ایسی ہو، نمازی ہے نہیں طبیعت ٹھیک نہیں، گھر میں پڑھو، آسانیاں خام خواہ کے سام بیٹا سخت
بیڑا غرق پارٹی. دین والی عورت کہے گی سارا شہر پھرتے ہو، نماز کے وقت بیمار ہو جاتے. اچھے طریقے سے کریں. ایک اور حدیث سنیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. زیادہ لمبا نہیں. امام احمد اور دیگر 4 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا. اللہ کرے کہ میرا بیٹا اور بیٹی ان پر یہ حدیث چسپا ہو جائے. زور سے کہو آمین. یا نیت میں کچھ فرق ہے؟ زور سے کہو آمین. بیٹی بھی اندر زور سے کہے آمین. فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرے. یا اللہ میرا بیٹا ایسا ہی کیا کرتا ہے، رات کو اٹھے، تہجد پڑھے اور اپنی بیوی کو اٹھائے، اور اگر بیوی انکار کرے تو پانی لے اس کے چہرے پہ مارے. پیار سے، محبت سے، لاڈ سے، نخرے سے، نفرت سے نہیں. بندہ اللہ اس پر اپنی رحمتیں کرے. کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کی کائنات میں اتنی بڑی دعا کسی کی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اس بندے پہ اپنا رحم کرے جو رات کو اٹھے، تہجد پڑھے اور اپنی بیوی کے چہرے پر چھینٹے مارے. اور اللہ اس عورت پر رحم کرے، رات کو اٹھے، تہجد پڑھے، خامد کو اٹھائے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر کیا کرے؟ تشریح میں ایک عرض کرتا ہوں، پیار سے، محبت سے، لاڈ سے پانی کے چھینٹے. حضرات و خواتین، یہ ہے شادی کا ایک بہت بڑا مقصد. یہ تکلفات والی شادیاں، رسوم و رواج والی شادیاں، ان کا مقصد یہ ٹھہرتا ہے، یاد رہتا ہے. پہلی برکت یا نحوست، جس رات فنکشن ہوتا ہے، فجر کی نماز میں کتنے زیادہ لوگ حاضر ہوتے ہیں. اسی تیسرے نقطے کے حوالے سے ایک اور بات، عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کنبا نیچ اور ایک اونچ. سمجھتے ہیں نہیں شادی کے؟ آئیے 3 باتیں اختصار سے سمجھیے. امام نسائی رحمہ اللہ حضرت ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً آدمی جن وجوہات کی بنا پر سب سے زیادہ عزت کا حقدار ہوتا ہے، آدمی جن وجوہات کی بنا پر سب سے زیادہ عزت کا حقدار ہوتا ہے، ان میں سے سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کو اپنی بیٹی دے دے، اپنی بہن دے دے. دوسرے لفظوں میں سسر اور بیٹی اور بیوی کا بھائی، برادر جس کو ہم سالہ کہتے ہیں، یہ حدیث اس کی عزت کو واجب کر رہی ہے یا وہ گھٹیا آدمی؟ 10 آدمی آئیں گے، سب کے لیے دروازے پہ بھاگا جائے گا. سالہ آئے تو منہ تو کر، سسر آئے مزاج خراب ہو. یہ کہانی چل رہی ہے کہ یہ اسلام کی ہے یا شیطان کی؟ اللہ اس کو حل. دوسری بات توجہ فرمائیے، 2 شعبان 5 ہجری کو غزوہ بنی مستلق کو مسلمانوں کو فتح ہوئی. اس قبیلہ کے 100 کنبے مسلمانوں نے قید کر لیے، اور ان 100 کنبوں میں 700 اشخاص. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنبے کے سردار کی بیٹی جویریہ، ان سے نکاح کر دیا.
اب کیا ہوا؟ جب جویریہ سے نکاح کیا مسلمانوں میں خبر پھیلی، حضرات صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کے سسرالی اس قبیلے کا کوئی بندہ ہماری غلامی میں رہے نہیں، سسرالی رشتہ ہونے کا احترام کرتے ہوئے 700 شخص کو فوراً آزاد کر۔ اور صرف یہی نہیں، امام حاکم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے روایت کیا، اس کنبے کا مال بھی، اس قبیلے کا مال بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے، جنگ سب مال واپس کر دیا۔ جو سسرالی قبیلہ ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کوئی مال مسلمان نہیں لے سکتا۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس پرانا مشکیزہ تھا وہ بھی واپس کر، پانی کنویں سے یا کہیں سے لے جانے کے لیے دو طرف جو ڈول لٹکاتے ہیں ان کے درمیان جو لکڑی تھی وہ بھی واپس کر، یہاں تک کہ اگر کوئی رسی تھی یہ گوارا نہ کیا کہ سسرالی قبیلے کی ایک رسی بھی ہم مسلمانوں کے پاس۔ کیا آج بھی ہم سسرالیوں کا احترام اسی طرح کرتے ہیں؟ خوش نصیب ہیں جو کرتے ہیں بیٹا، انشاءاللہ انہیں میں کیا بکواس کر دیں تھے لگ گندا ہے تو اور چاہتا ہے معاشرے میں گندگی پھیلے۔ ایک اور بات شاید کسی کے کام میں بات آ جائے، اللہ کے فضل و کرم سے پکی باتیں ہم اہل حدیث ہیں، کچی ہمارے پاس آئی۔ امام مسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مصر کو فتح کرو تو کیا کرنا؟ مصر والوں سے اچھا سلوک۔ اور یہ 20 ہجری میں آپ کی وفات کے 9 سال بعد فتح ہوا۔ تو کیا ہوا کہ ان سے اچھا سلوک کرو۔ کیوں؟ اللہ کے لیے پوری توجہ کرے، اللہ کرے کہ میں بات آپ تک پہنچاؤں، اور شاید اللہ یہی میری معافی کا اور میرے بچے اور بیٹی کے لیے برکت کا سبب ہے۔ فرمایا مصر والے ان سے احسان کرنا، کیوں؟ ان کی ذمہ داری ہے ہم پر اور ان کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا ان کی ذمہ داری ہے اور ان کے ساتھ سسرالی رشتہ ہے۔ سسرالی رشتے کا کتنا احترام ہے۔ توجہ، کہاں سسرالی رشتہ تھا؟ ذرا غور فرمائیے، آپ کے صاحبزادے ابراہیم، ان کی والدہ جو لونڈی کی حیثیت سے آئی وہ کن سے تھی؟ شاہ اسکندر یا مقوقس نے مصر کا ایک علاقہ وہاں سے بھی۔ ابراہیم اپنا بیٹا، اس کے ننیال کا کتنا احترام ہے۔ آپ دنیا سے جا چکے، بیٹا فوت ہو گیا، لیکن یہ احترام باقی ہو۔ اور بعض محدثین نے اس کی شرح میں لکھا نہیں، اس سے اوپر پرانا رشتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دادا کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل کی اماں ہاجر وہ کن میں سے تھی؟ مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ کو دی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ازدواجی تعلقات قائم کیے، اللہ نے اسماعیل دیے، اور اسماعیل کی نسل سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پیدا کیا۔ وہاں کا رشتہ یہ مصری سسرالی رشتہ میں ہے،
ان کا احترام کرو. اللہ کے لیے آج کی اس ٹوٹی پھوٹی بات میں یہ سبق لے کے جائیں. نکاح کو کسی کو ذلیل کرنے کا ذریعہ نہیں بنا. نکاح عزت کا ذریعہ ہے. کس کے لیے؟ بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، بیٹے کے والدین اور خاندان کے لیے، بیٹی کے والدین اور ان کے خاندان کے لیے. جو یہ نہ سمجھے وہ سمجھ لے کہ اس کا تعلق شیطان سے ہے یا رحمان سے. چوتھی اور آخری بات، نکاح اس میں کتنی خیر ہے. بیٹا زیادہ وقت نہیں ختم کرنے 3 پر نہیں چلے پوچھوں گا کٹی ہو کے آیا. چوتھی بات، یا اللہ کوئی غلط بات نہ میری زبان سے اور نہ ریاکاری ہو، دکھاوا. چوتھی بات، نکاح کا ایک بڑا مقصد برائی کا نام و نشان بھی. ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں قاعدہ یہ ہے، اللہ جب کسی چیز کو حرام کرتے ہیں اس کے بدلے میں پاک چیز دیتے ہیں جو اس حرام سے بے نیاز کرتے ہیں. سود کو حرام کیا، کیا دی؟ تجارت. بدکاری کو حرام کیا، کیا دیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے کیا کیا ہے؟ نکاح کی تقریبات میں وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو اس کے قریب لے جا رہی ہیں جس کا یہ بدل ہے. پتہ نہیں میں بات سام بیٹا سمجھا سکا ہوں کہ ہم آدمی اللہ کے لیے ڈریں. میں آپ جہاں جہاں ہیں، چھوٹی جگہ یا بڑی جگہ، شیخ ادریس صاحب آپ جو چاہو فیکٹری میں جو کاریگر اس کے اوپر چلے گا کل آئے گا آپ یا دھکا دیں گے یا پھر نہیں. تو میں آپ اللہ کی زمین پر رہنے کے قابل ہیں. اللہ کے لیے اس نقطہ پر صبح بیٹا سمجھ آ گئی، اس نقطہ پر غور کریں. یہ چاہتے ہیں کھول کھول بیان کروں لیکن طاقت بھی نہیں، حیا بھی ہے. نکاح کو برائی کا ذریعہ نہ بنا. نکاح کو برائی کا ذریعہ نہ بنا چکے ہیں کہ نہیں؟ میں 2-4 باتیں شمار کرتا ہوں، سب تو نہیں، اور 2-4 باتیں بھی سب کچھ نہیں کہوں گا. پہلی بات، برائی کی بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات، عورتوں کا ایسا لباس پہننا جو نام کا لباس ہے اور حقیقت میں برہنہ پن. چن چن کے اور کہاں کہاں سے جمع کر کر کے شادی کی تقریبات کے لیے ایسے لباس اکٹھے کیے جاتے ہیں. تو جواب دیجیے یا غلط ہی کہہ رہا ہوں. شدید سردی میں بھی کون سا لباس پہن کے آتی ہو؟ حیرانگی. پتہ نہیں میری سمجھ نہیں ہے آپ کی. مخمل پہن کے آتی ہیں، ویلویٹ پہن کے آتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ شیخ منیب باریک سامان پہن کے آتی ہے موٹا. کیوں؟ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی 2 قسموں کا ذکر کرتے ہیں. فرمایا دوسری قسم ایسی عورتیں ہیں، نساء کاسیات عاریات، عورتیں ہیں بظاہر لباس میں ہیں، حقیقتاً بغیر لباس. اللہ کے لیے توجہ فرمائیے اور جس کی سمجھ میں آ جائے اللہ کے لیے اس بات کو آگے پہنچا. فرمایا عورتیں لباس میں ہیں لیکن بے لباس ہیں. صبح یہ سمجھ آ گئی.
آپ جو بات کہہ رہے ہیں عقل کی ہے یا بے عقلی کی؟ بولو تو کیا مطلب؟ لباس بھی ہے اور بے لباس بھی۔ سعودی عرب کے علماء کی کمیٹی نے اس کے 3 معنی بیان کیے، اور غور فرمائیے کہیں وہ تینوں معنی ہمارے گھروں میں پورے تو نہیں ہوتے۔ پہلا معنی فرمایا انہوں نے، حدیث کی شرح کی ہے کہ وہ لباس ایسا پہنتے ہیں جو سی تھرو ہوتا ہے۔ سی تھرو کہتے ہیں شیخ، لباس ہے لیکن چمڑی نظر آ رہی ہے۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ جاپان کی یا لاہور کی یا اسلام آباد؟ کوئی جواب نہیں آتا۔ دوسری بات فرمایا ایسا لباس پہنتی ہیں کہ جسم کے سارے اعضاء اس سے واضح ہو جائے۔ کوزہ کتنے سینٹی میٹر ہے؟ بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن شاید کوئی سمجھ جائے۔ رانے ان کا حجم کیا ہے؟ پنڈلیاں ان کی جسامت کیسی ہے؟ یہ بات ہے یا نہیں؟ سمجھتے ہیں اس کے بغیر تو شادی مکمل نہیں ہوگی۔ یہ چوڑی پاجامہ ناچوں کا لباس، کوئی جوڑا ہو چوڑی پاجامہ۔ مرد ایسا لباس پہننے کی اجازت نہیں جس میں جسم کے اعضاء ظاہر ہو۔ نوجوان عورتیں فنکشن میں یہ کام نکاح کی برکات کو پانے کے ہیں یا نکاح کا ستیہ ناش کر کے عذاب کا سبب بنانے کا؟ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اور تیسرا معنی سعودی علماء کی کمیٹی نے بیان کیا، شارٹ ہوگا، لباس شارٹ ہوگا۔ بہن اور بھائی ایک عمر کے ہیں، بھائی کی پتلون کہاں تک ہے اور اس کا جو ہم عمر بھائی ہے، اس کی ہم عمر جو بہن ہے، اس کا چوڑی پاجامہ کہاں تک ہے؟ مسلمان تیری غیرت کہاں ہے؟ بچے ایک مثال ہے چھوٹی چھوٹی، آپ پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی باتیں جانتے، میں تو اتنی نہیں جانتا۔ شرٹ لڑکے کی فل سلیو نمونیا نہ ہو جائے، اور یہ جو ہے اس کے ساتھ اس کی باجی اس سے دگنی عمر کی بھی اور برابر عمر کی بھی، اس کی سلیوز کی طرف نہیں ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر اس کے لیے ٹھیک نہیں تو لڑکے کے لیے کیسے ہوگا؟ اگر لڑکے کو فل سلیو سے کینسر نہیں ہوا تو اس کو کیسے ہو جائے؟ یہ بات ہے کہ ان کے بارے میں مزید بتلانے کے بعد فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اور صرف یہی نہیں، فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی، اگرچہ اس کی خوشبو کہاں کہاں تک پہنچ۔ شادی اسی لیے ہفتوں پہلے پتہ نہیں کیا کیا دیکھ دیکھ کے گندے سے گندے فیشن کے کپڑے دور دور سے بنوائے جاتے، آرڈرز پہ بنوائے جاتے۔ شادی ہے، جنازہ نکال کے آنا ہے، غیرت کا حیا کا، جو غیرت اور حیا کا جنازہ نکالے گا تو خود اس کا جنازہ رب پہ جبار و قہار نہ نکالے۔ ہماری شادیاں عام طور پر رحمت بن چکی ہیں یا عذاب بن چکی ہیں؟ کس نے بنایا ہے؟ اللہ سچے ہیں، اللہ کے رسول سچے ہیں، کون جھوٹا ہے؟ ہم۔ اس بارے میں کیا کچھ بیان کریں۔ دوسری بات، عورتوں کا مردوں کا لباس ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی
جو عورتوں سے مشابہت کرتی ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں سے مشابہت کی۔ امام ابو داؤد نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کیا، اما عائشہ سے بیان کیا گیا کہ فلاں عورت مردوں جیسی جوتی پہنتی، مردوں جیسی جوتی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں والا انداز اختیار کرتا، صرف جوتی پہن، اور یہاں سر کی چوٹی سے لے کر جوتی تک کیا ہے، بال کس طرح کے ہیں، کس طرح کے بال ہیں۔ اب شرٹ، جیکٹ اور پتلون، یا اللہ حیا کو واپس، حیا کو واپس لا، حیا کو واپس لا۔ یا اللہ آنکھیں کیا دیکھ رہی، کہیں ہے حیا نام کی چیز؟ پتلون 20 سال پہلے کسی خاتون کی دیکھی گئی تھی؟ جی بتلاؤ۔ نت نئے انداز شیطان کے، یہ ہیں شادیوں میں کہ نہیں؟ 12 برکتیں، 12 شان و عظمت کی باتیں، اور باقی اللہ جانے کتنی ہیں۔ یہ ہماری حرکتیں ان باتوں کو لانے والی ہیں یا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ سنیے، امام ابن ابی جمرہ یہاں سوال پیدا کرتے ہیں کہ اتنا سخت حکم کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی، اور اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دھتکاری۔ جب اللہ کی رحمت سے دھتکارے گے تو کہاں جائیں گے؟ انٹی کے گھر چلے جائیں، ننیال جائیں گے، ددیال جائیں گے، کوئی جگہ ایسی ہے جو اللہ کی پکڑ سے باہر ہو؟ سماعت فرمائیے اور یاد میں آپ رکھو۔ سوال پیدا کرتے ہیں یہ اتنی سختی کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ عورت جو مردوں سے مشابہت کر رہی ہے، اور اسی طرح جو بندہ عورتوں سے مشابہت کر رہا ہے، یہ رب العالمین کی تخلیق اس کو بدلنا چاہیے۔ اللہ نے اس میرے بیٹے کو اس کو بیٹا بنایا، چاند ایسا بیٹا بنایا، اللہ نہ کرے اس کا پیچھے، میں نے آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب کوئی بدبخت اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا چاہتا ہے، عورت بننا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کے الٹ چلتا ہے کہ، اور جس بیٹی کو اللہ نے بیٹی بنایا، جب وہ شرٹ پہنتی ہے، پتلون پہنتی ہے، مردوں والے بوٹ پہنتی ہے، تو کیا بننا چاہتی ہے؟ کیا بننا چاہتی ہے؟ لڑکا۔ اللہ نے لڑکی بنا کے دیا نہیں، اپنے عمل سے کہتی ہے، اور عمل بول سے زیادہ طاقتور ہے یہ کم ہے۔ ایکشن سپیک لاؤڈر، زبان سے نہیں عمل سے کہہ رہی ہے نہیں میں نہیں مانتا، تو بچے گی؟ یہ بدبخت نہ بچے گی نہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑے گی۔ تیسری بات، خدا جانے کتنی باتیں، اختلاط شادیوں میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہوتا؟ کتنی باتیں ہیں، ابتسام بیٹا سناتے جاتے آپ، پریشان بھی اللہ کے فضل سے۔ سورہ الاحزاب گھروں میں جا کے کھول کے دیکھیں، آج نمبر 53، ہم آدمی 53، فرمایا اللہ کے نبیوں سے جب بات کرو تو پردے کے پیچھے کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ ماں بیٹا دیکھنا اور یہ ماشاءاللہ یہ کن کے بارے میں ہے؟ جن ایسی عورتیں پوری امت میں کہاں اللہ کے نبی کی بیویوں سے بات کرنی ہے، جن کی طہارت کی گواہی اللہ نے اپنی کتاب میں دی، اور کیا بات کرنی ہے؟ دین کے مسائل پوچھنے ہیں، سامنے جا کے پوچھنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، سامنے آ کے نہیں پوچھنا، پردے کے پیچھے سے پوچھو۔ فنکشن میں
مردوں اور عورتوں میں یہ بات چل رہی؟ بتلائیے مؤذن بیٹا، چل رہی ہے؟ خوشی کا موقع یہ کہ پابندیاں۔ ایک چوتھی بات، مردوں سے گفتگو کرنا کس طرح ہے، اور شادیوں میں فنکشن میں، اور پتہ نہیں شادی کے کتنے فنکشن ہیں، کتنے دن چلتے ہیں شیطان کے فنکشن۔ اللہ کے نبی کی بیویوں سے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ نبی کی بیویوں، جب کسی مرد سے بات کرو تو تمہاری گفتگو میں لوچ نہ ہو، کھری بات کرو۔ امتی مائیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، لیکن بات کیسے کریں؟ نرمی سے بات نہ کرے۔ شادی میں جہاں اختلاط ہوتا ہے، مرد سروس دیتے ہیں عورتوں کو اور عورتیں سروس دیتی ہیں مردوں کو، وہاں اس ادب کی پابندی ہے۔ اور اس طرح کتنی باتیں ہیں، اللہ کے لیے ان باتوں سے اپنی شادیوں کو پاک کیجیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے آج کی ہماری یہ شادی اللہ کے فضل و کرم سے ان باتوں سے پاک ہو، اللہ سے یہی امید رکھتے ہیں۔ ساری بات کا خلاصہ ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں، 4 باتیں عرض کی ہیں۔ نمبر 1، شادی بہت ہی برکتوں والا سودا ہے۔ نمبر 2، سب سے زیادہ برکتوں والی شادی وہ ہے جس میں سب سے زیادہ آسان ہے۔ نمبر 3، شادی میں کوئی اونچ نیچ والی بات نہیں، لڑکا لڑکی، دلہا دلہن، لڑکی کا کنبہ لڑکے کا کنبہ، دونوں واجب الاحترام ہیں۔ اور چوتھی بات، شادی میں کوئی بات ایسی نہیں کرنی جس پر اللہ ناراض ہو کے شادی کو بجائے رحمت کے عذاب بنا دے۔ اللہ مالک سے امید ہے اور دعا ہے کہ ہمارا یہ نکاح اور ہماری یہ شادی 12 برکتوں والی، اور اس کے علاوہ جو برکتیں خیر ہیں انشاءاللہ ان کو پانے والی ہوگی، ہر قسم کی ایسی معصیت سے انشاءاللہ پاک ہوگی تو ان برکتوں کو برباد کرے۔ بیٹا قیم الہی رہی، انتظام الہی رہی، میں آپ کا نکاح بیٹی رینات منیب بنت منیب عبدالستار کے ساتھ 10 تولے مہر کے ساتھ جو ابھی ادا کیا جائے گا کر دوں۔ بارک اللہ لک علیک جمع بینکما بخیر۔ اے مولا کریم، ہمارے بیٹے کا ہماری بیٹی کا آج کا یہ نکاح مبارک بنا، آمین۔ اللہ 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 یہ نکاح ایسا بنا جو آپ کو پسند، آمین۔ اللہ ایسا نکاح بنا جو آپ کو پسند، آمین۔ اللہ جو 12 باتیں نکاح کے بارے میں بیان کی ہیں اور ان کے علاوہ جو باتیں ہیں ہمارے اس پیارے جوڑے کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمانا، آمین۔ اور اللہ سب گھروں میں اسی قسم کے بابرکت نکاح ہوں، بابرکت نکاح ہوں، مکر و فریب والے، دغا بازی والے، فراڈ والے، کس سے کہانیاں ختم، آمین۔ اللہ ہمارے بیٹے اور بیٹی کے درمیان محبت، مودت، ایثار، اخلاص ہر روز پہلے سے زیادہ ہو۔ اللہ ہمارے اس نئے جوڑے کو اور شر سے، دا سے، بلا سے، حسد سے، شرارت سے، فساد سے محفوظ فرما، آمین۔ اللہ حاسدوں کو حاسدوں سے، شریروں سے، شیطانوں سے بچا، آمین۔ اور اللہ کو بے عیب پاکیزہ بہت زیادہ بابرکت اولاد عطا فرما، آمین۔ اللہ ذریت طیبہ، ذریت صالحہ ہمارے اس جوڑے کو عطا فرما، آمین۔ اللہ دونوں خاندان ہمیشہ ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کرے، اللہ کوئی کسی کو دبانے کی، نیچا کرنے کی رائی برابر کوشش نہ کرے، آمین۔ اللہ دونوں خاندان ایک دوسرے کا احترام کرے، محبت، ایثار، مودت سے پیش آئیں،
اور اللہ آنے والے دنوں میں ان کے درمیان باہمی محبت کی اظہار میں اضافہ فرما. اللہ دونوں کنبے اپنی حدود میں رہیں, کسی کے معاملات میں کوئی مداخلت نہ کرے اور دونوں کنبے آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں. اللہ کہنے اور سننے میں جو غلطیاں ہوئی اپنی رحمت سے وہ معاف فرما. اللہ ہمارے دونوں کنبوں پہ رحم فرما. اور اللہ ہمارے وہ بزرگ جو ان دونوں کنبوں کے بڑے تھے جو فوت ہو چکے, اللہ ان کے لیے اس جوڑے کو اور اس کے ہونے والی اولاد کو صدقہ جاریہ بنا. اللہ ان کے لیے اس جوڑے کو اور ان سے ہونے والی اولاد کو صدقہ جاریہ بنا. اللہ سب حاضرین مجلس پر مرد و عورتوں پر اپنی رحمت فرما. سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ شادی کے حوالے سے ہمارے اندر جو بہت سی غلطیاں ہیں اللہ سچے دل سے ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور آئندہ زندگی میں ان سے محفوظ فرما. اللہ جو شادیاں ہو چکی ان کو بابرکت بنا, جو ہو رہی ہیں ان کو بابرکت بنا, امت میں خیر فرما. اللہ امت میں خیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین.